سورۃ الطور آیت 17 تا 28 کا ترجمہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیتوں میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر فرمایا، اپنی مخلوقات کی قسم کھانے کے بعد، اور انکار کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا۔ انکار کرنے والوں کے بعد اب یہاں ماننے والے اور اقرار کرنے والوں کا انجام بیان فرما رہا ہے۔ یہ قرآن کا عام اسلوب اور طریقہ ہے کہ اگر وہ ڈراتا ہے تو خوشخبری بھی سناتا ہے، دونوں قسم کے انجام لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ متقی لوگ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں اور نعمت میں ہوں گے، یعنی ایسی حالت میں کہ جس حالت میں کسی قسم کی کوئی قدورت نہیں ہوگی، مزہ ہی مزہ صرف ہوگا، فارغ البالی ہوگی، ذہنی اور جسمانی ہر اعتبار سے لذت ہی لذت حاصل ہوگی۔ کافاکہین بما آتاہم ربہم، ان کے رب نے ان کو جو کچھ دیا ہوگا اس میں مزے میں ہوں گے، ان کی وجہ سے مزے میں ہوں گے، لطف کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور کہا کہ رب نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا، تو جہنم کے عذاب سے بچا لینا یہ رب کا بڑا احسان ہے، جیسا کہ آگے بھی بات آ رہی ہے۔ اور یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کو اللہ نے کامیابی بیان فرمایا، کامیابی سے تعبیر فرمایا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جہنم میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جس کو کامیابی کہتے ہیں اور جس پر کامیابی کا لفظ واقعی طور پر فٹ بیٹھتا ہے وہ یہی ہے کہ آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں جانے کا مستحق ہو جائے۔ تو متقی لوگوں کو یہ کامیابی ملنے والی ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا کہ ان سے کہا جائے کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، اپنے ان اعمال کے بدلے جو آپ کرتے تھے مزے سے کھائیے اور پیئے۔ تو ہنی کا لفظ ہے، اس کا تعلق اندرونی جو کیفیت ہے اس سے بھی ہے، اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہوں گی ان سے بھی ہے کہ وہ بھی ایسی ہوں گی کہ خوشگواری کے ساتھ حلق سے اتر جانے والی، کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچانے والی۔ اور کھانے والے کی بھی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ کھائیں گے، غلط اثر نہیں ہوگا، اور بغیر کسی فکر کے اور غم کے کھائیں گے، نہ کھانے سے پہلے کسی قسم کا غم ہوگا اور نہ کھانے کے بعد کسی قسم کی کوئی فکر لاحق ہوگی، مزے کے ساتھ بس لطف لینا ہے، مزہ کرنا ہے۔ کہ متکئین علی سرر مصفوفہ، برابر برابر بچھے ہوئے تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے۔ تو وہ آرام اور راحت کا اعلیٰ منظر اور بیٹھنے کا شاہی انداز ہے جس کو قرآن کریم یہاں بیان کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور پھر مزید کہا کہ وزوجناہم بحور عین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حور سے ہم شادی کر دیں گے۔ تو یہ حور اور عین یہ دو الگ الگ الفاظ ہیں جن کو ایک ساتھ ہم بیان کرتے ہیں۔ حور حورا کی جمع ہے اور عین عینہ کی جمع ہے۔ تو بڑی آنکھوں والی عینہ ہے، اور آنکھوں کے اندر جو سیاہی والا حصہ ہے وہ گہری سیاہی رکھتا ہو تو اس رکھنے والی ہو جو عورت اس کو حورا کہتے ہیں، جس کی جمع حور ہے۔ تو بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، اور آنکھوں کے اندر جو سیاہی والا حصہ ہوگا نا وہ بھی گہرا سیاہ ہوگا۔ تو یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ تو ایسی خوبصورت عورت سے ہم نکاح کر دیں گے تو یہ ہر مومن کو ملنے والا ہے، اور پھر ملنے کے اعتبار سے فرق ہونے والا ہے عملوں کی بنیاد پر۔ تو جو عملی اعتبار سے جس قدر ترقی پر ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ اس کو حوروں سے نوازے گا۔ شہیدوں کے سلسلے میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ 70 حوروں سے ان کا نکاح فرمائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے جو بڑی ہے اور واقعی بڑی ہے
ہے نا، جو ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اپنوں کا ساتھ بھی کچھ قیمت رکھتا ہے اپنوں کا۔ اللہ نے کہا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی ذریت اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی ایمان کی حد تک کم از کم برابر کا معاملہ ہے، باقی چیزوں میں پیچھے کی بات ہے، تو کہا الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے ساتھ ان کی ذریت کو ملا دیں گے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہم ان کو اور ان کے آبا وغیرہ کو ایک ساتھ کر دیں گے، ہے نا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس سے آگے کی بات ہے، جنت میں داخل کریں گے وہاں کا، اور یہاں یہ کہہ رہا کہ اولاد جو ہوگی نا عملی اعتبار سے کم تر ہوگی، لیکن ہم ان کو اوپر والوں کے ساتھ کر دیں گے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی تفسیر صحیح سند کے ساتھ آئی ہے کہ اولاد عملی اعتبار سے پچھڑی ہوگی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہوگا کہ اولاد کو والدین کے درجے میں کر دے گا، اوپر اٹھا دے گا۔ وما التناهم من عملهم من شيء، اور اوپر والوں کے عمل میں کچھ بھی کمی ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ تو کمی کرنا یہ کیا ہوگا، عدل کے خلاف بات ہوگی، تو اللہ عدل نہیں کے خلاف بات نہیں کرنے والا بلکہ وہ فضل کرنے والا ہے، تو وہ فضل کرے گا اور نیچے والوں کو اوپر کر دے گا، اور اوپر والوں کو کچھ کم کر دے، ایسی بات نہیں ہوگی۔ تو جنت کی نعمتوں میں سے یہ بھی ایک نعمت ہے، اور ایمان کے بدلوں میں سے ایک بدلہ یہ بھی ہے کہ جنت میں ایمان والے سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں گے، گھر کے جو لوگ ہوں گے نا اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ شرک اور کفر کی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اپنوں سے لوگ بچھڑ جائیں گے، ملیں گے نہیں۔ خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، خود کو نقصان پہنچائیں گے اور اپنے گھر والوں کو کھو دیں گے قیامت کے دن۔ تو جنتی تو ملیں گے آپس میں، لیکن جہنمیوں کو یہ نعمت نہیں ملنے والی ہے، تو ایمان کی بنیاد پر یہ نعمت ملے گی۔ اللہ نے آگے کہا کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی اپنے کیے کے ساتھ گروی ہے، تو جیسا کر کے جائے گا ویسا پائے گا۔ ایمان کی بنیاد پر اصل فیصلہ ہونے والا ہے، اور اس فیصلے کو صحیح رخ دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ عمل ہے، جیسا کہ بار بار عمل کے بدلے یہ سب کچھ ملے گا کی بات ہو رہی ہے۔ تو کفر کے ساتھ آؤ گے وہ انجام، توحید کے ساتھ آؤ گے یہ انجام، جیسا کر کے آؤ گے ویسا پاؤ گے، اور ہر ایک کو اس کے اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، کسی اور کا وبال کسی کے سر پر ڈالا نہیں جائے گا۔ آگے اللہ نے کہا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، تو کھانے پینے کی چیزیں تو رہیں گی، مزید فواکہ جیسے لطف، جن کو صرف لطف لینے کے لیے کھایا جاتا ہے، اور پھر مرغوب قسم کے گوشت، جو گوشت بھی پسند کرے امددناہم، بھر دیں گے ہم، ریل پیر کر دیں گے جیسا چاہو۔ تو ریل پیل تو ہے ہی پہلے سے، بس خواہش ہے، کرنے کی ضرورت ہوگی، اور جس چیز کی خواہش کی جائے وہ چیزیں میسر ہوں گی۔ يتنازعون فيها كأسا، تو وہاں تو ساری چیزیں ہوں گی اور خواہش کی بنیاد پر، لیکن لطف یہ ہے کہ تھوڑا ہنسی مذاق بھی ہو جائے، ہے نا۔ تو يتنازعون فيها كأسا، جام جو شراب کا ہوگا نا اس کی چھینا چھپٹی کریں گے، تو یہ لطف لینے کے لیے اور مزہ کرنے کا ایک انداز ہوگا۔ کہا کہ یہ جو جام ہوگا اور شراب جو پی جائے گی نا لغو، اس میں بےہودگی کی کوئی بات نہیں ہوگی، ولا تأثیم، اور یہ جو آپس میں چھینا چھپٹی ہو یا جام ہے اس میں گناہ کی کوئی بات نہیں ہوگی کہ آدمی بہکنے لگ جائے، بدمستی میں پڑ جائے اور عقل خراب ہو اس وجہ سے ادھر ادھر کی حرکتیں کرنے لگ جائے، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور کیا ہے کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان پر چکر لگائیں گے نو عمر لڑکے، خوبصورتی کا عالم یہ ہوگا کہ کہا کہ گویا کہ وہ سیپی کے اندر رکھے ہوئے موتی ہیں جن کو نکالا نہیں گیا، جس میں گرد و غبار کا کوئی اثر پڑے اور خارجی دنیا کی کوئی چیز اس پر اثر انداز ہو، بالکل چمکدار، ہر قسم کے خارجی اثرات سے پاک اور محفوظ۔ کہا کہ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ،
آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوالات بھی کریں گے، تو خوش گپیاں بھی ہوں گی، اور دنیا کی زندگی کے واقعات بھی تازہ کیے جائیں گے، اور تازہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، آج جو کچھ ہم کو ملا ہے نا تو یہ تو رب سے ڈرنے کا نتیجہ ہے۔ گھر والوں میں جب دنیا میں تھے نا تو ڈرتے تھے اور فکر مند تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، اور اس فکر مندی کی بنیاد پر کوشش کرتے تھے کہ بچنے کا سامان کر لیا جائے، اچھے اعمال کرتے تھے۔ تو فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، ووقانا عذاب السموم، اور ہم کو گرم اور تند و تیز ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ تو مومن سب کچھ کرتا ہے لیکن وہ یہ سمجھتا کہ بچنا اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ رب کے کرم اور اس کے احسان کی بنیاد پر ہے۔ تو یہاں اس کا اقرار ہوگا کہ یہ ہمارے عملوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے احسان کی وجہ سے ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمل کرو، عمل، اور وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يَنْجُوَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِ، یہ بات جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل کی بنیاد پر ہرگز نجات نہیں پانے والا ہے۔ کہا کہ آپ بھی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں بھی نہیں، یہاں تک کہ اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ تو جب تک رحمت الہی نہیں ہوگی تب تک داخلہ نہیں ملے گا۔ تو عمل بھی کرنا چاہیے، محنت بھی کرنی چاہیے، اور رحمت کا سوال بھی کرنا چاہیے۔ كَإِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہم تو اسی کو پکارتے تھے، تو عبادت اسی کی کرتے تھے، دعا اسی سے کرتے تھے، اور فریاد بھی اسی سے ہوتی تھی، اور جنت بھی اسی سے مانگتے تھے۔ کہا انہ هو البر الرحیم، وہ بر ہے، رحیم ہے۔ اب بر کیا ہے؟ یہ تو نیکی کی قدر کرنے والا، قدر کرنے والا۔ تو چھوٹا کرو بڑا دیتا ہے، چھوٹا کرو 1 کرو 10 دیتا ہے، بلکہ 700 گنا تک دیتا ہے۔ تو وہ کریم رب ہے کہ جس رب نے یہ احسان کا معاملہ اپنے ساتھ کیا ہے۔ اب بات ختم کرنے سے پہلے کیا ہے، تو یہ ساری نعمتیں ہیں تقوی کی بنیاد پر وغیرہ وغیرہ، لیکن رب کی یہاں قدردانی بہت ہے، بہت قدردانی ہے۔ کیا ہے؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تم ایمان لے آؤ، شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لو، اللہ تو قدردان شاکر ہے، شاکر۔ تو قدردانی ہے کہ چھوٹا کرو بڑا دیتا ہے۔ اب کہنے والے نے کہا کہ حدیث تو یہ کہتی ہے کہ 1 کے بدلے 10، تو 1 کے بدلے 10 نیکیوں میں، اور برائیوں میں کیا ہے؟ تو 1 کے بدلے 1۔ تو ایک طرف دہائیاں ہیں، دہائیاں، اور دوسری طرف اکائیاں ہیں۔ تو اتنا فرق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کے باوجود اکائیوں والا پلڑا بھاری ہو جا رہا ہے، تو یہ تو بدبختی کی بات ہے نا۔ 1 اور 10 کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ تو ادھر کا پلڑا بھاری ہوا تو کیا مطلب ہے، کیوں بھاری ہو جا رہا؟ یا تو کثرت ہے، کثرت ہے، یا پھر قلت ہے۔ ادھر قلت کا مطلب یہ ہے کہ تعداد میں زیادہ ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے وزن نہیں ہے۔ تو وہ اخلاص کی بنیاد پر وزن متعین ہوتا ہے۔ اس لیے چھوٹا عمل بھی آدمی کرے نیک نیتی کے ساتھ کرے تو وہ وزن ہی ہوگا، وزن ہی۔ اچھا عمل کی بنیاد پر قدردانی ہوگی، اور چھوٹی بنیاد پر کیا ہے، بڑی چیز دی جائے گی۔ تو کتے کو پانی پلا دیا جائے گا، جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ کانٹے دار درخت کو کاٹیں گے اخلاص کی بنیاد پر اللہ کے لیے، اللہ جنت کا فیصلہ کر دے گا۔ ایسی کئی مثالیں ہیں۔ تو کوئی سا بھی عمل کرے آدمی نیک نیتی کے ساتھ کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے، اللہ خوش ہو کر چھوٹے عمل کو بھی نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کا عمل لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔